الفاتحة إلى روح النبي الكريم صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحابه وبارك وسلم. صلاة والسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. لگس تکریم واجب الاحترام معزز باوقار سادات کرام، بالخصوص حضور سید سرکار سید بابو قادری دامت برکاتہ القدسیہ، دل عزیز حضور سید سرکار سید محمد جیلانی بابو قادری الجیلانی دامت برکاتہ العالیہ، صاحب سجادہ شہزادہ حضور شفیع میاں سرکار سید محمد یونس میاں بابو قادری الجیلانی دامت برکاتہ العالیہ، و دیگر معزز باوقار سادات کرام والمعز بالاحترام، گرامی قدر برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ وابنہ الغوث الاعظم الجیلانی ومعین الملت والدین وشیخ الاسلام والمسلمین اعلی الحضرت الامام احمد رضا وعلى عباد اللہ الصالحین اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، وقال وابتغوا الیہ الوسیلہ، وقال قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ صدق اللہ مولانا العظیم، وبلغنا رسولہ النبی الامین المختار الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ رب العزت کی توفیق سے اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدق و توسل سے، بالخصوص پیران پیر روشن ضمیر قطب ربانی محبوب سبحانی شیخ العثانی الشیخ سیدنا عبد القادر جیلانی المعروف غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ کی نگاہ عنایت سے، پہلے اس مبارک حضور سیدی سرکار سیدنا شاہ سید محمد شفیع میاں بابو قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ میں ہم اور آپ شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت حضور سیدی سرکار سید محمد شفیع میاں بابو قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فیوز و برکات سے ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائیں، اور اس حاضری کو ہم سب کے لیے مدینۃ الرسول کی حاضری کا سبب بنائیں، کہ سر کٹا کر جو وعدہ نبھائیں وہ گھرانہ مولا علی کا ہے۔ سر کٹا کر جو وعدہ نبھائیں وہ گھرانہ مولا علی کا ہے، گھر کا گھر دین پر جو لٹائیں وہ گھرانہ مولا علی کا ہے۔ دین کے نام پر جو گھر کا گھر لٹائیں وہ گھرانہ مولا علی کا ہے۔ اور اس شعر میں انہوں نے بہت ایک دل کو چھونے والی بات کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جنگ میں جیتنا ہے ضروری، مارنا ہوگا دشمن کو بھی۔
جب کسی سے جنگ ہوتی ہے اس میں یہ دو پہلو ہوتے ہیں، ایک تو جیتنا ضروری ہوتا ہے اور ایک دشمن کو مارنا ہوتا ہے، لیکن یہ ہر حس و ناقص کی جنگیں ہیں جو یہ کرنا ان کے لیے ضروری ہوتا ہے، لیکن جب مولا کائنات کا گھرانہ اگر کسی جنگ میں قدم رکھ دیں، آج پوری کائنات میں جتنی بھی شہادتیں بیان ہو رہی ہے اب سوچ نہیں سکتے، شہید دنیا میں بہت ہے لیکن سب سے زیادہ اگر کسی کا ذکر ہوتا ہے تو وہ شہید کربلا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہوتا ہے۔ آخر وجہ کیا ہے؟ وہ شاعر کہتا ہے کہ جنگ میں جیتنا ہے ضروری، مارنا ہوگا دشمن کو بھی، اور سر کٹا کر جو جنگ جیت جائیں وہ گھرانہ مولا علی کا، سر کٹا کر جو جنگ جیت جائیں وہ گھرانہ مولا علی کا ہے۔ اور ایک شعر میں انہوں نے کہا کہ سر سبھی جھکاتے ہیں۔ ابھی ہم نے اور آپ نے تراویح پڑھی، لوگ 5 ٹائم کی نماز پڑھتے ہیں، میں نے یہ سنا تو ایک فلم میں مسرت کی لہر دوڑ گئی، اب تو یہیں باشندے یہیں رہتے ہیں، آپ کو اور زیادہ خوشی ہوگی، لیکن ہم لوگ دور سے بھی آتے ہیں تو یہ ان کا فیضان میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ وہ جب تک بقید حیات رہے انہوں نے اپنے زندگی میں ہی یہ مسجد تعمیر کروا کر ہماری آنے والی نسلوں کو یہ پیغام دیا، کہا جیو تو بھی اللہ کے لیے اور دنیا سے جاؤ تو بھی اللہ کے لیے۔ یہ مسجد کے میناروں سے جب تک اللہ اکبر کی آوازیں بلند ہوتی رہے گی، شفیع میاں سرکار کی لوگوں کو یاد آتی رہے گی، جب تک ممبر پر بیٹھ کر خطبہ خطیب پڑھتا رہے گا سید شفیع میاں سرکار کی یاد تازہ ہوتی رہے گی، جب تک یہ مصلی پر کھڑے ہو کر امام قرآن سنایا کریں گے سید شفیع میاں سرکار کی یاد تازہ ہوتی رہے گی، جب تک یہ جلسے جلوس اور یہ نیازیں اور یہ امت کی خیر خواہی ہوتی رہے گی سید شفیع میاں سرکار کی یاد تازہ رہے گی۔ اور یہ انہوں نے پیغام دیا کہ جیو تو حضور کی امت کے لیے جیو، تو مرنے کے بعد بھی لوگ تمہیں بھولیں گے نہیں بلکہ ان کی نسلیں 7 پشتوں تک تمہیں ہمیشہ یاد کرتی رہے گی۔ اور آج بچہ بچہ جن کی زبان پر حضور شفیع میاں سرکار کا نام ہے، میں غالباً جیلانی میاں باپو قادری دامت برکاتہ القدسیہ کی دعوت پر پہلی بار غالباً حاضر ہوا تھا ڈیبر کی سرزمین پر، تو میری خوش نصیبی ہے کہ میں ان سے ملاقات کا مجھے شرف حاصل ہے، 2 مرتبہ اس شخصیت سے ملا ہوں، لیکن لوگوں نے یہ بتایا کہ یہ بڑے گوشہ نشین تھے، سب سے ملتے نہیں ہیں، تو میں اپنی زندگی پر فخر کر رہا ہوں کہ مجھے ایسی شخصیت سے ملاقات کا شرف حاصل ہے، اور یہ انہی کی دعاؤں کی برکتیں ہیں۔ انہوں نے ایک بات کہی، وہ کہتے ہیں کہ سر سبھی جھکاتے ہیں لیکن سجدہ کر کے اٹھاتے ہیں، سر سبھی جھکاتے ہیں لیکن سجدہ کر کے سبھی اٹھاتے ہیں، کر کے سجدہ جو سر نہ اٹھائے وہ گھرانہ مولا علی کا ہے، کر کے سجدہ جو سر نہ اٹھائیں وہ گھرانہ مولا علی کا ہے۔ اور آگے بڑھ کر مولانا حسن رضا بریلوی کہتے ہیں کہ ان کے گھر بے اجازت جبریل بھی آتے نہیں، ان کے گھر بے اجازت جبریل بھی آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت، پر بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے حسن، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت۔ حضرات قرآن عظیم کی بہت ہی مشہور معروف آیتیں میں نے آپ کی گوش گزار کرنے کی سعادت حاصل کی، اس میں سے 2 آیتیں فضائل اہل بیت پر پڑھی ہے اور ایک آیت کا جز میں نے پیر و مرشد کی فضیلت پر پڑھا ہے۔ میں دونوں کا مفہوم آپ کے سامنے پیش کروں اور اپنی گفتگو کو آگے بڑھاؤں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ تو یہی چاہتا ہے اے نبی کے گھر والوں کہ تم سے ہر ناپاکی کو دور فرما دیں اور تمہیں پاک صاف اور ستھرا کر، یعنی رسول اللہ کے خاندان کی پاکیزگی کا اعلان اللہ نے خود قرآن میں فرمایا۔ اس آیت سے یہ ثابت ہوا کہ قیامت تک رسول اللہ کے جتنے بھی بیٹے یا بیٹیاں تشریف لائیں گی اللہ نے انہیں پاکیزہ کر دیا، صاف کر دیا، ستھرا کر دیا۔ اس لیے آج بھی جب ہم اہل بیت اطہار کا نام لیتے ہیں تو امام حسین پاک، حضور غوث پاک، یہ پاک کا لفظ جو لگتا ہے نا یہ رسول اللہ کے خاندان سے جڑا ہوا، اور یہ اس آیت سے اس کا مفہوم ہے۔ اور دوسری آیت میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اے محبوب آپ فرما دیجئے اپنے امتیوں سے کہ میں تم سے کوئی اجر طلب نہیں کرتا، میری وجہ سے اللہ نے تمہیں اسلام دیا، ایمان دیا، قرآن دیا، حق تو یہ ہے کہ تمہیں اللہ کی پہچان اور معرفت نصیب ہوئی، یہ ساری کوششوں کے باوجود بھی مجھے تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہیے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تم اپنی دنیا بھی سنوار لو، آخرت بھی تمہاری سدھر جائے، تو ایک کام کرنا، زندگی
زندگی بھر محمد اور آل محمد سے پیار کرتے رہے. یعنی رسول اللہ نے اپنے محبوب کی زبانی یہ کہلوایا. اس آیت سے یہ ثابت ہوا کہ رسول اللہ کے بیٹوں کی محبت یہ فرض عین ہے. یعنی بغیر حضور کی اہل بیت کی محبت کے کسی کو کچھ نہیں ملتا. کائنات میں جتنے بھی بڑے بڑے لوگ ہیں نا, ان سب کو اگر کہیں سے کچھ میسر ہے تو وہ رسول اللہ کے اہل بیت کی محبت کی وجہ سے ملا ہوا ہے. ایک آیت میں نے آپ کو جس کو مفہوم پیش کیا, اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اللہ کی طرف کوئی وسیلہ تلاش کرو. اب اس وسیلے سے کیا مراد ہے؟ تو مفسرین نے دو قول کیے. ایک قول یہ ہے کہ وسیلے سے مراد پیر کامل ہے, اور دوسرا اعمال صالحہ ہے. اب یہ تین مفہوم میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیے. اب آگے رسول اللہ کی حدیث کے ذریعے اہل بیت اطہار کے فضائل سماعت کریں کہ اللہ رب العزت نے اہل بیت اطہار کو جن منصبوں پر فائز فرمایا, جس میں سے ایک تو یہ کہ کائنات میں رسول اللہ کے خاندان جیسا شرف اللہ نے کسی کو عطا نہیں فرمایا. یعنی یہ پوری کائنات کا اٹل فیصلہ ہے کہ حضور کی اہل بیت کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا. یعنی جو اللہ نے ان کو عروج عطا فرمایا. اور معاذ اللہ رب العالمین اگر کوئی رسول اللہ کے خاندان کے سامنے کھڑا بھی ہوا تو اللہ نے ان کے لیے کیا کیا ارشاد فرمائے وہ اس واقعے سے سنیے اور اپنے دل و دماغ میں اس بات کو بچھائیے اور اپنی آنے والی نسلوں کو یہ پیغام دیجئے کہ وہ زندگی جئیں تو رسول اللہ سے محبت کریں, رسول اللہ کے بیٹوں سے محبت کریں, اور آگے بڑھ جائیں تو ان کو مولا کائنات کی محبت پلائیں, ماں خاتون جنت کا پیار دلائیں, امام حسنین کریمین کی محبت سکھائیں, اور ساتھ ساتھ میں قیامت تک آنے والی رسول اللہ کی نسل پاک سے محبت کرنا سکھائیں. ہم پوچھیں یا رسول اللہ اگر آپ سے آپ کی اہل بیت سے محبت کریں گے تو صلہ کیا ملے گا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1450 سال پہلے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں دو بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں, ایک اللہ کی کتاب اور میری اہل بیت. مضبوطی سے پکڑے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوں گے, اللہ تمہیں ہمیشہ ہمیشہ ہدایت کے راستے پر رکھے گا. تو آج ہمارا جو عقیدہ سلامت ہے تو یہ رسول اللہ کے بیٹوں کی برکتوں کی وجہ سے ہے. ایک واقعہ سنیے, حضور کے زمانے میں یہ واقعہ پیش آیا, اور وہ واقعہ یہ تھا کہ رسول اللہ کی بارگاہ میں کچھ یہودی آئے اور انہوں نے آنے کے بعد حضور سے کچھ سوال کیے, بالخصوص حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے. آپ کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے کیا کیا؟ اب رسول اللہ نے کیا ارشاد فرمایا؟ حضور نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ وہ اللہ کی روح ہے, یعنی روح اللہ ہے, کلمت اللہ ہے, اور اس کے بعد فرمایا کہ وہ نبی اللہ ہے, یعنی اللہ کے نبی ہیں. تو انہوں نے کہا کہ اگر یہ نبی ہیں یعنی انسان ہے تو ان کی ولادت تو بغیر والد کے ہوئی, یعنی بغیر باپ کے ہوئی, اور جو بغیر باپ کے پیدا ہوتا ہے تو وہ انسان نہیں ہوتا. تو کہا تو کیا ہوتا ہے؟ تو انہوں نے کہا معاذ اللہ وہ خدا ہوتا ہے. یعنی یہ ذہنیت ان کی یہ تھی. جب انہوں نے یہ چرچا کیا نا تو اللہ اکبر, اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے منہ کو بند کرنے کے لیے ایک ارشاد فرمایا, جس کا مفہوم یہ تھا کہ حضور نے فرمایا کہ اگر بغیر ماں باپ کے پیدا ہونے ہی کسی کی الوہیت کو تسلیم کر لیا جائے تو آپ حضرت حوا اور حضرت آدم کے بارے میں کیا خیال رکھتے ہیں؟ یعنی اللہ نے ان کو بھی بغیر ماں باپ کے پیدا کیا, پھر بھی یہ خدا نہیں ہے, یہ اللہ کے نبی ہیں اور انسان ہے. جب انہوں نے یہ دلیل سن لی اس کے بعد بھی وہ باز نہیں آئے, تو پھر حضور نے فرمایا اگر باز نہیں آتے نا تو آؤ مناظرہ کر لو. اب مناظرہ کے لیے جب بات ہوئی تو کہا ایک کام کرتے ہیں, مباہلہ کرتے ہیں, اور اس مباہلے میں ان کو یہ دعوت پیش کی گئی کہ تم بھی آنا, تمہارے خاندان والوں کو بھی لانا. اور اللہ نے یوں کہلوایا اپنے محبوب سے کہ محبوب, جو لوگ آپ سے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جھگڑتے ہیں ان کے پاس علم آ چکا ہے, اس کے باوجود بھی جھگڑتے ہیں, حق آ چکا ہے اس کے باوجود بھی جھگڑتے ہیں. آپ انہیں مباہلہ کا چیلنج دے دیں اور انہیں کہہ دیں کہ ہم بھی بلائیں اپنے بیٹوں کو, ہم بھی بلائیں اپنے بیٹیوں کو, ہم بھی لائیں اپنی عورتوں کو, تم بھی لاؤ اپنی عورتوں کو, ہم بھی لائیں اپنی جانوں کو, تم بھی لاؤ اپنی جانوں کو, اور پھر مباہلہ کریں گے, یعنی گڑ گڑا کر دعا کریں گے اور جھوٹوں پر اللہ لعنت ڈالیں. یہ قرآن عظیم نے فیصلہ آیت مباہلہ میں کر دیا. اور جیسی تاریخ طے ہوئی اور حضور جب وہاں آیت مباہلہ کے تحت جب مقابلے کے لیے جانے لگے نا تو قربان جائیں
رسول اللہ نے پھر کسی کا انتخاب نہیں کیا، سب سے پہلے مولا کائنات کو آواز دی، سبحان اللہ، کہا علی نکلو باہر، مولا کائنات باہر آئے، پھر سیدہ کائنات سے کہا بیٹی آپ بھی باہر آئیں، پھر امام حسنین کریمین کو بھی لیا، یہ 5 نفوس قدسیہ باہر تشریف لائیں اور آیت مباہلہ کے تحت مباہلے کے لیے میدان میں جانے لگے، اور وہاں پادریوں کا ایک بہت بڑا مجمع جو مباہلے کے لیے حاضر ہوا تھا وہ انتظار کر رہا تھا۔ جب حضور تشریف لے کر جانے لگے نا تو اللہ اکبر، ان پادریوں میں سے سب سے بڑا پادری جس کا نام عبد المسیح تھا، اس نے جب دیکھا نا ان حضرات کو، اس لیے کہ حضور تشریف لا رہے ہیں، جن کا چہرہ ہی والضحیٰ کی تفسیر ہے، جن کی زلفیں ہی واللیل اذا سجا کی تفسیر ہے، حضور آگے آگے ہیں، ان کے بیچ میں سیدہ کائنات ہیں، ان کے پیچھے مولا کائنات ہیں، اور حضور کے دونوں ہاتھوں میں ایک طرف امام حسین پاک ہے، ایک طرف امام حسن پاک ہے۔ یہ چہرے مبارک جب ان عیسائیوں پادریوں کا سب سے بڑا پادری عبد المسیح نے دیکھا نا تو دیکھ کر کہتا تھا، کہا کیا ان لوگوں سے مقابلہ کرو گے؟ تو کہا ہاں۔ اس وقت عبد المسیح نے یہ جملہ کہا تھا، لوگوں جو چہرے میں دیکھ رہا ہوں ان کی مقبولیت اللہ کی بارگاہ میں یہ ہے کہ اگر وہ اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرے کہ یہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہل جائے تو ان کی دعا کی وجہ سے یہ پہاڑ بھی ہل سکتے ہیں۔ یعنی یہ بہت بڑے پادری نے یہ جملہ کہا نا تو کہا کرنا کیا ہے؟ کہا ان چہرے جو میں دیکھ رہا ہوں یہ اتنے نورانی ہے، اگر ان میں سے کسی نے دعا کر دی اور یہ چاروں نے آمین کہہ دی نا تو قیامت تک کوئی عیسائی دنیا میں باقی نہیں رہے گا۔ یعنی ان کی بددعا یہ ہوگی کہ زندگی میں پھر کوئی عیسائی قیامت تک باقی نہ رہے گا۔ جب انہوں نے یہ سن لیا نا اپنے پادری سے تو انہوں نے یہ بات جو ہے تسلیم کر لی اور کہا ہم آیت مباہلہ کے تحت ان سے مباہلہ نہیں کریں گے، یعنی اپنی ہار مان لی۔ اور حضور جب واپس آنے لگے تو حضور نے فرمایا کہ اگر وہ مجھ سے مباہلہ کر لیتے اور میں بددعا کر دیتا اور میرے پیچھے یہ 4 تن جو کھڑے تھے وہ آمین کہہ دیتے تو قیامت تک کے لیے ہمیشہ ہمیش کے لیے عیسائیت ختم ہو جاتا۔ جن کی دعاؤں اور جن کی بددعاؤں کی یہ شان ہو، مجھے بتاؤ ان کی ذات والا صفات کتنی بلند رہی ہوگی۔ انہوں نے ہمیں اور آپ کو کیا حکم دیا؟ رسول اللہ نے ایک جگہ پر ارشاد فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے کہ جب تمہارا بچہ سمجھدار ہو جائے تو سب سے پہلے اس سے میری محبت پلاؤ۔ آخر آج تک جو ہمارے اور آپ کے درمیان یہ پیری مریدی کا سلسلہ شروع ہے نا، یہ حضور نے اس زمانے میں سمجھایا تھا۔ آج بھی جو الحمدللہ میں نے بہت ساری برادریاں دیکھی ہے، یہ آپ کو خوش کرنے کے لیے نہیں ہے، یہ ہم سب کو اپنے اپنے ذاتوں پر الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ پورے گجرات نہیں، پورے ہندوستان بھر میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی سندھی برادری بستی ہے نا، اللہ نے ہمارے سینوں کو حضور کی اہل بیت کی محبت سے خزانے کی طرح بھر دیا۔ اور میں یہ سن کر حیرت میں ہوں الحمدللہ کہ آپ کا یہ جو علاقہ ہے نا، حضور سید سرکار بیرا والے سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ نے ہم سب پر یہ روحانی فیضان رکھا ہے کہ آپ کو سن کر حیرت ہوگی کہ آج بھی الحمدللہ اس علاقے میں ایک بھی وہابی نہیں ہے۔ یہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، ورنہ آپ یہاں سے تھوڑا بڑھے نا، جام نگر یہی قریب میں ہی ہے، اب ادھر جائیں اس سے آگے تھوڑے جائیں، یعنی سینکڑوں لوگ ایمان کھو بیٹھے ہیں۔ میں نے کہا یہ سندھیوں کا ایمان کیسے بچ گیا؟ تو آج بھی یہ فضائیں گواہی دے گی کہ یہ سندھیوں کا کمال نہیں، ان سیدوں کی محبت کا کمال ہے کہ اللہ نے ہمارے ایمان اور اعتقاد کو بچا رکھا ہے۔ یہ حضور نے پہلے ارشاد فرمایا تھا، کہا جب تیرا بچہ تھوڑا سمجھدار ہو جائے تو سب سے پہلے اسے میری محبت پلا دے، یعنی محبت کی سیڑھیاں چڑھا دے۔ اس کے بعد فرمایا اور زیادہ سمجھدار ہو جائے تو فرمایا میری اہل بیت سے وابستہ کر دیں، یعنی ان کی محبت میں اسے گرفتار کر دیں۔ اور آگے ارشاد فرمایا کہ جب تیرا بیٹا اور سمجھدار ہو جائے تو فرمایا تو اس سے قرآن کی تعلیم سے آراستہ کر دے۔ یعنی یہ 3 اسٹیپ حضور نے بتائے، اپنی محبت کا سبق دیا، اپنے بیٹوں کی محبت کا ثبوت دیا، اور ارشاد فرمایا اس کے بعد اسے قرآن سکھاؤ۔ اور یہ 3 مشن پر جس نے جس زمانے میں عمل کیا، اللہ رب العزت نے انہیں بھی عزت عطا فرمائی ہے اور ان کی نسلوں کو بھی عزت سے مالا مال کیا۔ ایک عزت والی شخصیت کا ایک ایگزامپل دیتا ہوں۔ کائنات میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق، یہ کائنات میں وہ اپنی شخصیت ہے کہ جن کو جیتے جی رسول اللہ نے جنت کا سرٹیفکیٹ عطا فرمایا۔
یعنی یہ اولین ترین جنتیوں میں سے ہیں. حضور نے فرمایا قیامت کے دن ابو بکر تیرے لیے یہ دروازہ جو ہے یہ کھلا ہوگا اور تجھے ہر دروازے سے بلایا جائے گا. جن کے فضائل رسول اللہ نے اتنے بیان فرمائے کہ صحابہ میں سب سے اولین پوسٹ پر موجود ہیں. لیکن ایک بار کیا دیکھا، بازار میں سے گزر رہے ہیں، بیچ راستے میں مولائے کائنات کے شہزادے امام حسن پاک مل گئے. اور جیسے ملے نا تو محبت سے ان کی محبتوں کا سلوک دیکھیں. جیسے آگے بڑھے، آگے بڑھنے کے ساتھ ہی حضرت امام حسن کو اٹھایا اور اٹھانے کے ساتھ اپنے کندھوں پر بٹھا لیا. یعنی جس کو اپنی بھاشا میں یوں کہتے ہیں کہ کھمبے اٹھائیں اور اپنے سینے پر ان کے قدم رکھ لیے اور چلنے لگے. بعض صحابہ جو آپس میں مطلب آنے جانے میں مشغول تھے نا، انہوں نے صدیق اکبر کو دیکھا، کہا امیر المومنین آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو جواب کتنا سونا تھا، ارشاد فرمایا یارو کوئی نئی بدعت والا کام نہیں کر رہا ہوں، جو رسول اللہ کو کرتے دیکھا نا وہ سنت ادا کر رہا ہوں. یعنی شہزادوں کو کندھوں پر اٹھانا یہ سیدنا صدیق اکبر کی سنت ہے. اور اتنا ہی نہیں بلکہ کبھی کبھی آدمی کو یہ سوچ پیدا ہوتی ہے، جیسے کوئی مالدار ہو جائے، بہت بڑا امیر ہو جائے یا کوئی بہت بڑا علامہ فہامہ ہو جائے، یہ ہمارے اور آپ کے عشق کا مطلب ایک حد بندی ہے. ہم کبھی آپے سے باہر ہو جاتے ہیں. مثال کے طور پر ابھی یہیں میں کرسی پر بیٹھا ہوں، ایگزامپل اپنے سے ہی سمجھا دوں. اگر جیلانی بابو کے سائنسداں علی اکبر بابو کھڑے ہو جائے اور کھڑے ہو کر کہے اے برکاتی نیچے اتر، یہ تیرے باپ کا ممبر نہیں ہے، یہ میرے باپ کا ممبر ہے. اگر کہہ دے اکبر بابو اگر کہہ دے تو اب ظاہر سی بات ہے کہ بھائی وہ فطری تقاضا ہے نا. یعنی یہ کوئی سن نہیں سکتا. یہ ہماری اور آپ کے عشق کی اس حد تک ہے. یعنی ہم ان کی بات سن کر ہو سکتا ہے غصے میں آ جائیں، لیکن صدیق اکبر اس عاشق رسول کا نام ہے، مسجد نبی ہے، منبر پر بیٹھے خطبہ دے رہے ہیں اور اسی درمیان ماں خاتون جنت کا لال امام حسن پاک آتے ہیں اور برجستہ کہتے ہیں اے ابن ابو قحافہ یہ تیرے باپ کا منبر نہیں، یہ میرے نانا جان کا منبر ہے. سبحان اللہ. یعنی یہ جملہ کہا. لیکن واہ صدیق اکبر تمہارے عشق پر قربان کہ تم نے آؤ نہ دیکھا تاؤ نہ دیکھا. شہزادے نے کہا نا اسی وقت نیچے اترے اور باقاعدہ مسجد نبی میں دوڑ کر امام حسن کی طرف بڑھے اور شہزادے کو اٹھایا اور اٹھا کر منبر تک لے آئے اور منبر پر اپنی گود میں بٹھایا اور پشت پر ہاتھ رکھ کر فرمایا بیٹے تو نے سچ فرمایا، یہ ابو قحافہ کا منبر نہیں، یہ تیرے نانا محمد الرسول اللہ کا منبر ہے. یعنی اس حد تک انہوں نے پیار کیا. ایک ایگزامپل میں نے دیا. دوسری محبت سن لیں. فاروق اعظم کائنات کی وہ اپنی شخصیت ہے کہ جن کے بارے میں حضرت جبریل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر میں نوح علیہ السلام کی عمر لے کر آؤں نا تو بھی میں عمر بن خطاب کی فضیلتیں بیان نہیں کر سکتا. یعنی یہ فاروق اعظم جس کے بارے میں حضور فرماتے ہیں کہ میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو فرمایا وہ عمر بن خطاب ہوتا، حالانکہ میرے بعد کوئی نبی نہیں. اتنی بڑی شان کا مالک ہے. ایک مرتبہ راستے سے گزرے امام حسین پاک ملے، سلام کلام ہوا. اس کے بعد ارشاد فرمایا شہزادے کبھی کبھی میرے غریب کھانے پر بھی تشریف لے آیا کریں. یعنی یہ بلانے کی تدبیر تھی. تو کہا حضور کبھی کبھی میرے یہاں بھی تشریف لے آئے. تو کہا ٹھیک ہے حضور انشاءاللہ وقت رہا ضرور آؤں گا. ایک بار پہنچ گئے اور جیسے ہی دروازے پر پہنچے نا تو ظاہر سی بات ہے امیر المومنین ہے، اب آسان تو نہیں ہے ان کے دروازے میں جانا. لیکن امام حسین پاک گئے نا تو دروازے پر ان کا سگا بیٹا کھڑا اور اندر کوئی میٹنگ چل رہی ہے. تو سوچا جب بیٹے کو اندر انٹری نہیں ہے نا تو پھر میرے کو کہاں سے ہوگی. یہ سوچ کر امام حسین پاک واپس ہو گئے. اور جیسے ہی واپس ہوئے تھوڑے دن کے بعد پھر ملے فاروق اعظم. ارشاد فرمایا کہا شہزادے آپ تشریف نہیں لائے؟ تو کہا کہ حضور آیا تھا، آپ کے بیٹے کو میں نے باہر بیٹھا ہوا دیکھا نا. کہا میں نے یہ سوچا جب بیٹے کو اندر انٹری نہیں ہے تو پھر مجھے کہاں ہوگی. اللہ اکبر. سنیے سیدوں سے محبت کیسی کی فاروق اعظم نے. اپنا امامہ اتار کر ان کے قدموں میں رکھا اور بقسم یوں کہا اے حسین ابن علی اللہ کی عزت کی قسم عمر بن خطاب کے سر میں جو بال نظر آ رہے ہیں نا یہ ہمارے کسی اعمال کے سبب نہیں ہے، یہ آپ کے نانا اور آپ اہل بیت کی برکتوں کی وجہ سے اگے ہوئے. یعنی یہ احترام کیا. ایک بار مال غنیمت بانٹ رہے تھے نا تو حضرت عبداللہ ابن عمر آئے، ان کے سگے بیٹے، ان کو 500 درہم دیا اور جیسے 500 درہم دیا نا تو بیٹے نکل گئے باہر. تھوڑی دیر ہوئے نا تو دونوں شہزادے آئے یعنی امام حسن پاک امام حسین پاک اور دونوں بیٹوں نے جا کر امیر المومنین سے کہا کہ مال غنیمت میں سے ہمارا حصہ دیجیے. آپ نے 1000 دے. اب یہ جب 1000 دیے نا تو وہ دونوں شہزادے باہر نکلے
اور جیسے باہر نکلا تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے پوچھا کہا کتنے ملے؟ کہا 1000 درہم۔ وہ فوراً اندر گئے اور اپنے سگے بابا یعنی فاروق اعظم سے کہا حضور یہ جو بات ہے کہ آپ نے مجھے 500 دیے، امام حسنین کریمین کو جو ہے 1000 دیے، تو اب میرا کارنامے اگر آپ دیکھنے جائیں تو بڑے ہیں۔ وظاہر امام حسین اور امام حسن پاک جو ہیں وہ تو اس زمانے میں بچپن میں تھے، اور میں نے رسول اللہ کا وہ حصہ دیکھا ہے، میں نے جنگیں کی ہیں، مجاہدات کیے ہیں، نمازیں پڑھی ہیں، حج و عمرہ کی ہیں، اور آپ نے مجھے 500 دیا اور ان کو 1000۔ اللہ اکبر، سگا بیٹا ہے، لیکن جب سید کی برابری کی بات کرنے لگا نا تو جملہ ارشاد فرمایا، کہا حسن اور حسین کی برابری کی بات کرتا ہے، اگر تو ان کی طرح 1000 چاہتا ہے نا تو میں ایک جملہ کہتا ہوں، جا تلاش کر۔ کہا کیا؟ کہا امام حسنین کریمین جیسا نانا لیا، یعنی ان کے نانا جیسا نانا لیا، ان کی نانی جیسی نانی لیا، ان کے بابا علی جیسا بابا لیا، ان کی ماں خاتون جنت جیسی ماں لیا، ان کے چچا حضرت جعفر طیار جیسا چچا لیا، اور سن عبداللہ دنیا چھان مارے گا، ان کے جیسا تلاش نہ کر پائے گا، آج کے بعد ان کی طرح یا ان کی ہمسری کی بات نہ کرنا۔ اللہ نے جو انہیں شرف عطا فرمایا ہے، کائنات میں ان کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ یہ اپنے سگے بیٹے کو یہ بات کہہ دی، اور جب یہ بات مولائے کائنات تک پہنچی نا کہ مولائے کائنات نے آپ کے صاحبزادوں کی محبت میں یہ جملے ان کے سگے بیٹے سے فاروق اعظم نے کہے، تو مولائے کائنات نے وہی سے ایک جملہ ارشاد فرمایا، میں نے اسی کانوں سے سنا ہے کہ حضور نے فرمایا ہے کہ عمر بن خطاب یہ جنت کے چراغوں میں سے ایک چراغ ہے، یعنی انہوں نے سامنے فضیلت بیان کی، اور جب یہ بات مولائے کائنات کی لوگوں نے سنی اور فاروق اعظم کو سنا دی نا، تو سنانے کے ساتھ ہی فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ چلو اب انتظار کس بات کا، مولائے کائنات سے ملاقات کرنے چلتے ہیں۔ سیدھے گھر پہنچے، مولائے کائنات سے ملاقات ہوئی، فرمایا کیسے آنا ہوا امیر المؤمنین؟ ارشاد فرمایا، کہا میں نے سنا ہے کہ ابھی آپ نے لوگوں سے یہ کہا ہے کہ عمر بن خطاب جنت اہل جنت کے چراغ میں سے ہیں۔ کہا ہاں، کہا ایک کام کر سکتے ہیں کیا؟ کہا مجھے یہ لکھ کر دے سکتے ہیں؟ یعنی کبھی کبھی سیدوں سے کچھ لکھوا بھی لینا چاہیے۔ لوگ اگرچہ پاگل کہیں گے معاذ اللہ، لوگ یہ کہیں گے کہ یہ تو بیوقوف ہے، بیوقوفی نہیں ہے۔ الحمدللہ میری یہ ڈائری ہے، یہ اردو تھا مولانا لوگ ہیں، میں نے خود ہی اس ڈائری میں لکھوا کر رکھا ہے سیدوں سے، اس لیے کہ بظاہر یہاں جو ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں نا، قیامت کے دن ان کی جو چلے گی نا تو لوگوں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائے، یعنی لوگ وہاں ان کا وہ کام دیکھیں گے۔ تو فاروق اعظم جیسی شخصیت کہتی ہے، کہا کہ مجھے لکھ دیں گے؟ کہا کیا؟ آج جو آپ نے رسول اللہ سے سنا ہے، تو اسی وقت قلم اور کاغذ منگوائی اور وہیں لکھا۔ کہا اللہ رب العزت نے جبریل سے فرمایا، جبریل نے حضور سے کہا، اور حضور کی زبانی علی بن ابی طالب نے سنا کہ عمر بن خطاب اہل جنت کے چراغوں میں سے ایک چراغ ہے۔ یہ رائٹنگ پوری ہوئی، اپنی دستخط کر دی، اور مولا کائنات نے دیتے ہوئے فرمایا، کہا رکھ لیجئے اسے۔ اور جیسے عمر بن خطاب نے ہاتھ میں رکھا نا، گھر آئے، اپنے بیٹوں کو بلایا اور فرمایا سنو، میں نے یہ جنت کے دستاویز تیار کر لیے ہیں، میں جب دنیا سے جاؤں تو میرے کفن میں رکھ دینا، اس لیے کہ قیامت کے دن جب فرشتے پوچھیں گے اور کہیں گے کہ عمر بن خطاب جنت میں کس بہانے جائے گا، تو فرماتے ہیں یہ علی ابن ابی طالب کا یہ دستاویز پیش کر دوں گا، یعنی یہ وصیت کر کے دنیا سے جاتے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں جب اتنے بڑے بڑے لوگ اہل بیت سے یہ محبت کرتے ہیں تو ہمیں اور آپ کو کتنی کرنی چاہیے۔ اور جن جن لوگوں نے حضور کی اہل بیت سے محبت کی، خاص کر کے ایک پیر کا عرس ہے تو مریدوں کو بھی ایک نصیحت ہو جائے کہ پیر جو ہوتا ہے نا، پیر وہ اپنے زمانے کا پیشوا اور اپنے زمانے کا رہنما ہوتا ہے، اور اگر آنکھیں امیر خسرو جیسی مل جائیں، تڑپ کے بولے سبحان اللہ، آنکھیں اگر امیر خسرو جیسی مل جائیں، دل امیر خسرو جیسا مل جائے نا، تو امیر خسرو کی نگاہیں یہ تھی کہ امیر خسرو حضرت نظام الدین اولیاء سے مرید ہو گئے، اور جب مرید ہوئے نا تو بار بار نظام الدین اولیاء کی بارگاہ میں آتے جاتے۔ تو ایک دن دل میں خیال آیا، کہا کہ میں بادشاہ کے قصیدے تو بہت پڑھتا ہوں، آؤ نا اپنے پیر کی بارگاہ میں بھی کچھ باتیں کہہ لی جائیں، حضور کی نعتیں بھی پڑھ لی جائیں۔ تو انہوں نے پیر صاحب کی بارگاہ میں، یہ محفل ہے سیما میں، کچھ اشعار کہے۔ جب اشعار کہنا تو نظام الدین اولیاء ہوئے تو خوش، لیکن ایک جملہ ارشاد فرمایا، کہا خسرو، کہا کیا؟ کہا نعتیں تو بڑی اچھی پڑھتا ہے، لیکن لذت جو شیخ سعدی کو جو دی تھی نا اللہ نے، وہ تیری زبان میں ابھی مکمل نہیں ہے، یعنی وہ لذت نہیں ملی۔ اب جب یہ جملہ کہا نا تو ہمارا اور آپ جیسا مرید ہوتا تو کیا کہتا کہ واندو نے پھر سب تو حل نہ،
یعنی وہ پیچھے ہٹ جاتا. لیکن وہ سچے مرید تھے نا تو کہا حضور یہ لذت ملتی کہاں سے ہے؟ تو کہا یہ لذت حضرت خضر علیہ السلام کے لعاب دہن سے ملتی ہے. ہاں یہ سیدوں کے جھوٹے میں بھی یہ اثر ہوتا ہے، یعنی اگر ان کے منہ والا کوئی لقمہ مل جائے نا تو یہ بڑی خوش نصیبی ہے. نظام الدین اولیاء سے یہ بات حضرت خضر علیہ السلام کے جھوٹے کے حوالے میرے خسرو سن رہے ہیں. تو کہا حضور وہ ملتے کہاں ہیں؟ کہا سمندری علاقے پر. تو کہا آج ہی چلتا ہوں تلاش کرنے. نکل گئے. بسیار تلاش کے بعد خضر سے ملاقات ہوئی. سلام کلام کے بعد کہا آپ کون ہے؟ کہا خضر. اللہ کا شکر ہے کہ پہلی ملاقات ہو گئی. تو کہا کیسے آنا ہوگا؟ کہا اپنا لعاب عطا فرما، یعنی اپنا تھوک دے. اور یاد رکھیے کہ بزرگوں کا لعاب بھی بغیر اجازت کے نہیں ملتا. خضر سے کہا نا کہ لعاب دے دے، اور وہ کون کہہ رہا ہے؟ امیر خسرو کہہ رہے ہیں، نظام الدین اولیاء کا مرید کہہ رہا ہے. اور یہ نظام الدین اولیاء کون ہے جس کا مرید میں بیان کرنے جا رہا ہوں؟ یہ وہی نظام الدین اولیاء ہیں کہ جن کی پیدائش کے موقع پر ان کی دایا یعنی ان کو نہلانے والی جو ایک عورت تھی نا، ایک زمانے سے بیمار تھی، دنیا کی کوئی دوا کام نہیں کر رہی تھی، لیکن نظام الدین اولیاء کو بچپن میں ان کی ولادت کے بعد پہلا جب غسل دیا گیا اور اس غسل کا پانی اس عورت سے لگا، اللہ نے صدیوں پرانی جو بیماری تھی نا، اللہ نے نظام الدین اولیاء کے بدن سے لگے ہوئے پانی کے قطروں کی وجہ سے شفا عطا فرما. جب سید کے غسل کا پانی مل جاتا ہے نا تو اللہ شفا عطا فرما دیتا ہے. تو مجھے بتاؤ کہ سیدوں کے ہاتھ جن کے سروں پر ہر وقت پڑتے رہتے ہو، ان لوگوں کا عالم کیا ہوگا کہ اللہ انہیں کس طرح محفوظ رکھتا ہوگا. وہ نظام الدین اولیاء سے جب یہ کہہ کر خضر علیہ السلام سے ملے نا تو خضر نے کہا خسرو لعاب تو ضرور دیتا ہوں لیکن بغیر رسول اللہ کی اجازت کے نہیں دیتا. یعنی یہ بھی اہل بیت کے نانا کی اجازت سے دیتے ہیں. تو کہا بغیر ان کی اجازت کے نہیں دیتا ہوں. مایوس ہو گئے. کہا مجھے ان کی اجازت نہیں، اس لیے آپ کو نہیں دے سکتا. واپس ہو گئے اور جیسے پیر کی بارگاہ میں پہنچے. اب سنیے پیر کہتے کس سے اور مرید کیسا ہونا چاہیے. بارگاہ میں بیٹھے مایوس ہو کر تو دیکھا نا چہرہ اترا ہوا، اور چہرہ اترا ہوا دیکھ کر سیدوں کا دل اتنا سمندر ہوتا ہے کہ وہ کسی کو غمگین دیکھنا نہیں چاہیے. اسی وقت چہرہ پڑھ لیا. فرمایا خسرو کیا بات ہے؟ تو کہا حضور خضر تو ملے تھے لیکن لعاب نہیں ملے. تو کہا کہا انہوں نے؟ کہا بغیر رسول اللہ کی اجازت کے دیتا نہیں. اب اسی وقت کیا جملہ ارشاد فرمایا سنیے. کہا خسرو میں نے کہی تھی بات کو سچی ہی کہی تھی کہ خضر کا لعاب ملتا ہے تو زبان میں لذت آتی ہے، لیکن انہیں کہنے پر خضر کی تلاش شروع کر دی. اگر تو تھوڑا بہت بھی سچا ہوتا تو نظام سے ہی لعاب مانگ لیتا. آج ہمارے یہاں حالات یہ بنے ہوئے ہیں کہ کسی کا جبہ کبا دیکھ لیا، کسی کو مطلب کرتا پھرتا دیکھ لیا نا تو وہ بہت بڑے آدمی لگتے ہیں. میں کہتا ہوں نہیں، پیر سے جو ملتا ہے نا وہ کسی درویش سے بھی نہیں ملتا. یعنی یہ کائنات میں جس کو جو بھی فیضان ملتا ہے وہ صرف پیر سے ہی ملتا ہے. یہاں تک کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ سے بھی اگر کسی کو فیضان ملتا ہے نا تو وہ وایا ہوتے ہوئے پیر کے سینے سے آتا ہے. ڈائریکٹ کسی مرید کا سینہ اتنا برداشت کر ہی نہیں سکتا. تو فرمایا خسرو میں نے بات تو سچی کہی تھی لیکن تو نے نظام الدین اولیاء کی محبت کو کمزور جانا کہ تو ان کی تلاش میں نکل گیا. اگر مجھ سے کہتا نا تو مجھے بھی تجھے یہ دلا سکتا تھا. بس اتنا سنا نا تو اسی وقت محبت میں شرشار ہوئے، قدم پکڑے. کہا حضور مجرم ہوں، جرم تو کر لیا ہوں، لیکن پیر کا کام ہی یہی ہوتا ہے کہ وہ معافی دیتے ہیں، معاف کر دیں، اپنا لعاب دہن عطا فرما دیں. لعاب دہن دیا. اس کے بعد جو محفل سما سجی اور اس کے بعد امیر خسرو نے کلام پڑھا. اتنی وجدانی کیفیت طاری ہوئی، اتنی وجدانی کیفیت طاری ہوئی. اسی درمیان ایک شخصیت آئی، نظام الدین اولیاء کھڑے ہو گئے، اپنے مسند پر بٹھایا اور پورا جلسہ مستی میں ہے. اور جیسے وہ مستانہ وار کیفیت طاری جو تھی وہ مکمل ہوئی، وہ شخصیت غائب ہوئی. امیر خسرو بعد محفل سما کہتے حضور آج جتنی لذت آئی نا اس سے پہلے کبھی نہیں آئی. یعنی وہ خود قائل ہوئے کہ اس سے پہلے اتنا مزہ کبھی نہیں آیا. اور حضور ایک بات پوچھوں. کہا کیا؟ کہا سب تو مستی میں تھے، میں نے ایک شخصیت کو آتے دیکھا، آپ کھڑے ہو گئے. میں نے دیکھا آپ نے ان کو اپنی جگہ بٹھایا، آپ ادب سے کھڑے ہو گئے. یہ آنے والے تھے کون؟ تو کہا خسرو جس کی نعت پڑھ رہا تھا نا وہ محمد الرسول اللہ تشریف لائے. یہ امیر خسرو ہے جن کو حضرت نظام الدین اولیاء نے اتنا سنہرا بنا دیا تھا.
8 بادشاہوں کا دور دیکھا لیکن کبھی کسی سے گھبرائے نہیں. انہیں معلوم تھا جس کا پیر نظام الدین اولیاء ہو کوئی بادشاہ اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا. یعنی وہ امیر خسرو کہتے ہیں کہ میں نے زندگی میں سینکڑوں نعتیں لکھی اور حضور کی بارگاہ میں جو استغاثے پیش کیے حضور نے کم و بیش کئی بار مجھے اپنے دیدار سے مشرف فرمایا اور فرمایا میرے پیر کی نگاہی تھی کہ میرے سینے میں حضور کا عشق اتنا بھر چکا تھا کہ میرا سینہ حضور کی محبت میں جلتا رہتا تھا. جب بھی وہ کپڑا پہنتے تو دل کا حصہ جل جاتا تھا اور کئی بار رسول اللہ کے دیدار سے مشرف ہوئے. یہ ایک پیر کی محبت ہے کہ مرید کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتی ہے. یہی نظام الدین اولیاء کی بات بتا دوں تاکہ یہ بھی ہماری محبتیں بہت کم ہیں لیکن میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ جب سے آیا ہوں نا میرے خیال سے زہر سے یہی ہوں. میں نے دیکھا چھوٹے بچوں سے لے کر نوجوان مرد عورتیں بچے سب کے سب عرس شفیع میاں سرکار کی تیاری میں لگے ہوئے تھے اور ہر کوئی اپنی محبت کا اظہار کر رہا تھا. ورنہ اتنی زیادہ دھوپ ماہ رمضان کا روزہ ہو کام کرنے کو دل نہیں کرتا. یعنی آدمی سونے کے لیے مطلب متلاشی رہتا ہے. ایسی دھوپ میں ایک سید کی محبت میں ایک پیر کی محبت میں ہم اور آپ جو قربانی دیتے ہیں نا یہ قربانیوں کا صلہ اتنا بڑا ملتا ہے نا. وہ سنیے نظام الدین اولیاء سے. نظام الدین اولیاء بدایوں سے دہلی آئے اور جیسی دہلی آئے نا اس سے پہلے حضرت بابا فرید کا ذکر سنا, حضرت زکریا بہاؤالدین ملتانی کا ذکر سنا, بڑے بزرگوں کے ذکر سنتے تھے. لیکن جس دن سے حضرت بابا فرید کا ذکر سن لیا تھا تو دل میں خواہش تھی کہ زندگی رہی تو بابا فرید سے مرید ہو جاؤں گا. یعنی یہ تمنا تھی. اب یہ جب تمنا اس کے دل میں انگڑائی لینے لگی. ایک زمانے کے بعد جب دلی تشریف لائے نا تو کسی نے کہا یہی بابا فرید الدین گنج شکر ہے. لیکن یہ محبت اتنا جلدی نہیں ملتی, یاد رکھیے گا. ہم نے اور آپ نے یہ بھانوڑ میں دیکھا, میں نے ڈھیبر میں بھی دیکھا, سوا جہاں بھی طرف اکناف میں بابا کے خاندان کے مریدین ہیں ان کی گاڑی پر لکھا رہتا ہے ڈیرہ والے سرکار کا کرم ہے, ڈیرہ والے سرکار کی دعا ہے. یعنی یہ خاندان کی دعاؤں کے ذریعے گھروں پر, گاڑیوں پر, اپنی دکانوں پر آخر یہ فائدہ کیا دیتا ہے اس کو بھی تھوڑا سنیے. اللہ اکبر. حضرت نظام الدین اولیاء جو اپنے زمانے کے بہت عبقری شخصیت ہے لیکن شروعات میں جیسے وہ بابا فرید کا نام سنے نا تو ان کا روزانہ کا یہ معمول تھا کہ بابا فرید کے نام کی 100 مرتبہ تسبیح پڑھا کرتے تھے. یعنی صبح شام یا فرید یا فرید یا فرید یا فرید یا نظام یا فرید کے رٹ لگاتے. اور جب دہلی پہنچے نا آئے تھے کسی کام کے لیے یعنی بزنس کے, لیکن جیسے دوستوں نے کہا نا کہ فرید چلیے تو فرمانے لگے ٹھیک ہے چلتا ہوں آپ کے ساتھ. بدایوں سے دلی پہنچے نا تو ایک خانقاہ دیکھی اور جیسی خانقاہ پر نظر گئی نا تو کہا کہ کام کرتا ہوں اندر ہو کر آتا ہوں. تو وہاں کے لوگوں نے کہا کہ فرید اس میں جو چلا جاتا ہے نا تو پھر باہر نہیں آتا, یعنی وہ سب بھول جاتا ہے. تو اس کا کیا مطلب؟ کہا وہ مطلب جانے کے بعد سمجھ میں آتا ہے, میں آپ کو سمجھا نہیں سکتا لیکن وہاں مت جائیے. کہا نہیں ہے کس کی خانقاہ؟ تو کسی نے کہا اسی کو فرید الحق والدین کہتے ہیں. یعنی حضرت گنج شکر مسعود کا نام دیا, کہا یہ بابا فرید کی خانقاہ ہے. اور نام سنانا تو دل پہ ایک ٹھنڈک پڑ گئی. اندر داخل ہوئے, کیا دیکھا؟ ایک گدڑی پہنے ہوئے کلندر بیٹھا. آج بھی آپ, میں نے جیسے میں اندر اس کمپاؤنڈ میں داخل ہوا تو الحمدللہ آپ بھی اپنے نظروں سے دیکھ سکتے ہیں. یہ میرا مشاہدہ میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ اللہ رب العزت اسی وقت یہ رنگ کیسے دے دیتا ہے. بابا فرید کو نظام الدین اولیاء نے دیکھا نا تو ایک کلندر نظر آتا ہے. میں جو بات بتا رہا ہوں نا میں نے ایک زمانہ ہو گیا شفیع میاں بابا سرکار کا دیدار کیا, لیکن جب پہلی بار میں حاضر ہوا تھا ان کے گھر پر تو وہ جھولے میں تشریف فرماتے جیسے ایسا لگتا ہے جیسے کوئی شہنشاہ بیٹھا ہوا. یعنی وہ شاہانہ انداز, حالانکہ لباس آپ دیکھیں تو سادگی والا لیکن وہ سادگی میں بھی شہنشاہ نظر آتے تھے. میں جیسے یہ کمپاؤنڈ میں داخل ہوا نا تو ظاہر سی بات ہے کہ یہاں سارے ان کے رشتہ دار ہیں. تو میں نے عیسیٰ بھائی سے, اسلم بھائی سے پوچھا کہ ان کے صاحبزادوں میں سے, تو انہوں نے بتایا کہ صاحبزادے ہیں کہ خاندان کے یہ لوگ ہیں. میں جیسے داخل ہوا تو پہلی نظر میری سید صاحب پر پڑی اور قریب میں ہی جو سامنے دیوار کے قریب صاحبزادے صاحب بیٹھے ہوئے جو صاحب سجادہ ہیں, جیسے میں نے ان کو دیکھا نا تو ایسا لگ رہا تھا جیسے شفیع میاں بابا بیٹھے ہیں. یعنی یہ منتقل کر دیا جاتا ہے. ہم اور آپ واٹس ایپ کی طاقت مانتے ہیں, ایکسینڈر کی طاقت مانتے ہیں, انٹرنیٹ کی طاقت مانتے ہیں, لیکن یہ بات جو میں کر رہا ہوں ہو سکتا ہے آپ کو سمجھ میں نہ آئے لیکن میں بتا رہا ہوں یہ حقیقت سے تعبیر ہے کہ پیر جب دنیا سے جاتا ہے اور اس کی کرسی پر یا اس کی سجادگی پر جو بیٹھا ہے نا تو وہ سارا روحانی پاور وہ شہزادہ جو پیر دنیا سے گئے ہوتے ہیں نا وہ اپنے بیٹے میں منتقل فرما دیتے ہیں.
میں ایک زمانے پہلے حاضر ہوا ہوں، میں ابھی کی بات بتا رہا ہوں اور آج کے دن کی بات بتا رہا ہوں۔ مجھے عیسیٰ بھائی نے کہا تیری پہلی ملاقات جب ہوئی تھی نا تو بابا نے تجھے بڑا نوازا تھا، دعائیں بھی اتنی دی تھی۔ میں نے کہا ہاں، تو کہا ایک رومال بھی تحفے میں دیا تھا، یعنی یہ انہوں نے یاد دیا۔ میں نے کہا بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، اور کہا دنیا میں 2 مولانا سے انہوں نے ملاقات کی ہے۔ میں نے کہا کون؟ کہا ایک حضور غازی ملت آئے تو ان سے ملاقات دی، اور ایک تیری قسمت تھی کہ تو نے ملاقات ان سے شرف حاصل کیا اور تجھے ایک تحفہ رومال میں دیا تھا۔ ہم لوگ یہیں بیٹھے تھے نا، تو قربان جائیں، میں نے بابا سے کوئی دوسری ملاقات میری نہیں ہے، یہ پہلی ملاقات ہے۔ وہ اپنی گاڑی کے قریب گئے اور انہوں نے وہیں سے عطر کا تحفہ مجھے ابھی عطا فرمایا۔ میں نے کہا ایسا لگ رہا ہے کہ سالوں پہلے شفیع میاں سرکار کے پاس آیا تھا، تحفہ دیا، اور انہوں نے آج بھی اپنے قبر انور سے ان کے بیٹے کے دل میں ڈالا ہوگا۔ کہا بیٹا وہی برکاتی سالوں کے بعد آیا ہوا ہے، میری سنت آج بھی زندہ کر کے دکھانا کہ بیٹے بھی اس شان کے مالک ہوا۔ یعنی یہ سیدوں کا خون ہے، یہ کوئی عام لوگ نہیں ہے۔ بابا نظام الدین اولیاء جیسا کہتا ہے کہ میں اندر داخل ہوا نا، بیٹھا تھا کوئی گدڑی میں، لیکن ایسا لگتا تھا کہ گدڑی میں کوئی لالو گوہر بیٹھا ہوا۔ اور میں نے بابا فرید کے اس روب کو دیکھا، اس منظر کو دیکھا نا، قدم پکڑ لیے۔ میں نے کہا حضور آیا تھا تو سونا اور چاندی کا کیمیا سیکھنے، اب یہ سونا اور چاندی کا کیمیا نہیں چاہیے، آپ کے قدموں کی مٹی بن کر رہنا چاہتا ہوں۔ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندگی وقف کر دی، اور ان کے ساتھیوں سے کہا کہ آپ جائیے۔ اب وہ دلی میں کام کرنے لگے، ایک زمانہ ہو گیا نا تو وہ واپس بدایوں جانے لگے نا، تو جاتے جاتے انہوں نے بابا فرید کی تلاش کرتے ہوئے کہا چلو ان کو تلاش کرتے ہیں نظام کو۔ دروازے پر آئے بابا فرید کے، اندر سے آواز دی، کہا نظام الدین اولیاء اب باہر نکل۔ کہا کیا بات ہے؟ کم بدایوں جا رہے ہیں، اور انہوں نے سونا چاندی یہ ساری چیزیں دکھائی، اور وہ کیمیا بھی دکھایا۔ کہا یہ وہ کیمیا ہے جس سے سونا بھی بنتا ہے چاندی بھی بنتا ہے۔ کہا اچھا، ہم اتنے بڑے بڑے مالدار ہو گئے، اور تو نے یہ درویش کے ساتھ رہ کر کیا پایا؟ اگر تو ہمارے ساتھ ہوتا نا تو بھی بڑا مالدار ہوتا۔ قربان جائیں، سیدوں کا ساتھ نصیب ہو جائیں اور پیر و مرشد کی محبت مل جائے نا تو نظام الدین اولیاء سے سیکھیے۔ ابھی یہ بات کر رہے تھے نا تو اتنے میں اندر سے بابا فرید رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، کہا نظام اندر داخل ہوئے۔ جی حضور، اور کون لوگ ہیں؟ کہا حضور میرے ساتھی لوگ آئے تھے جو دلی میں سونا اور چاندی بنانے، تو انہوں نے کیمیا سیکھ لیا، جو گھر جا رہے ہیں ملاقات کے لیے آ گئے۔ فرمانے لگے، کہا انہوں نے کیا کہا؟ کہا انہوں نے مجھے ایک تانا دیا ہے۔ کہا کیا؟ کہا یہ درویش کی بارگاہ میں یعنی پیر کی بارگاہ میں رہ کر تجھے ملا کیا ہے؟ ہم لوگ کمانے آئے تھے، سونا اور چاندی لے کر جا رہے ہیں، اور تو نے اب تک کمایا کیا ہے؟ کہا ایسا بولا؟ کہا ہاں۔ کہا بیٹا جا، ان کو اندر بلا لے، ان کو اندر بلایا، بٹھایا۔ نظام الدین اولیاء بھی بیٹھے ہیں، ساتھی بھی بیٹھے ہیں۔ بابا فرید فرماتے ہیں نظام مجھے حاجت سے جانا ہے، سمجھ گئے نا، حاجت سے جانا ہے، ایک مٹی کا ڈھیلا لے آنا۔ باہر نکلے دروازے سے، اور جیسے مٹی کو ایسے ہاتھ لگایا نا تو وہ مٹی نہیں رہی، سونا بن گیا۔ دوسری مٹی کو ہاتھ لگایا، وہ بھی سونا، تیسری، چوتھی، پانچویں، چھٹی، جہاں جہاں بھی ہاتھ لگاتے سونا بنتا جاتا۔ اتنے میں اندر سے آواز آئی بابا فرید کی، کہا نظام ایک مٹی کا ڈھیلا تلاش کرنے میں اتنی دیر؟ تو کہا حضور معافی چاہتا ہوں، لبے کہتے ہوئے حاضر ہوئے۔ کہا حضور مٹی ملتی ہی نہیں ہے۔ کہا اتنی مٹی پڑی ہوئی اور تجھے اب تک مٹی نہیں ملی؟ کہا حضور تمہارا نظام جس کو ہاتھ لگاتا ہے نا سونا بن جاتا ہے۔ یہ شہزادوں کی شان ہے۔ کہا ہاتھ لگاتا ہوں یہ سونا بن جاتا ہے۔ تو کہا بس یہی سمجھانے کے لیے تجھے بھیجا تھا۔ تو کہا کیا مطلب؟ کہا یہ جو تیرے ساتھی آئے نا، کہا ہاں تجھے تانا دے رہے تھے نا کہ انہوں نے کیمیا سیکھ لیا ہے، وہ سونا بھی بنا سکتے ہیں، چاندی بھی بنا سکتے ہیں، وہ مالدار بھی بن سکتے ہیں۔ میں تیرے ساتھیوں کو سمجھانے کے لیے تجھے باہر بھیجا، انہوں نے تو کیمیا سیکھا ہے، کیمیا استعمال کرنے کے بعد ان کے ہاتھ سونا مل سکتا ہے، چاندی مل سکتی ہے۔ میں نے تجھے سر کے بالوں سے لے کر پیروں کے ناخن تک سراپا کیمیا بنا دیا ہے، تو جس کو بھی ہاتھ لگاتا جائے گا اللہ اسے ولایت کا سونا بھی بنا دے گا اور چاندی بھی بنا دے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ یعنی پتہ یہ چلا کہ پیر کی خدمت کرتے کرتے بندہ اس عروج تک پہنچتا ہے کہ وہ ہاتھ لگاتا ہے نا تو مٹی بھی سونا بن سکتی ہے۔ اور یہ کوئی لفاظی میری نہیں ہے، یہ الفاظ کی کہانی نہیں ہے، یہ حقیقت سے تعبیر ہے۔ میں اگر بابا فرید سے پوچھوں نا کہ بابا فرید نظام پاک کو اتنا بلند کر دیا، کیا ایسا آپ کو بھی ملا؟
تو فرماتے ہیں ہاں میں نے جن کے ہاتھ میں ہاتھ دیا نا دنیا اسے بابا قطب الدین بختیار کاکی کہتی ہے. ان کی بارگاہ میں ان کی محبت کیسے دی, یعنی پیر در پیر بتا رہا ہوں, مرید در مرید بتا رہا ہوں. بابا فرید کو پوچھا نا تو کہا میں بابا قطب سے مرید ہوں, اور جب مرید ہوئے تو ظاہر سی بات ہے کہ ایک زمانہ ان کے درمیان بیتا, یہاں تک کہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بابا قطب سے ملے اور فرمایا کیا کوئی مرید منزلیں طے کر رہا ہے, کہا سب مرید تو منزلیں طے کر چکی ہے, ایک شہباز باقی ہے, یعنی جو اڑ رہا ہے. کہا وہ کہاں ہے, کہا اجرے میں. کہا چل چلتے ہیں اور اسے منزل مقصود تک پہنچاتے ہیں. پیر اور دادا پیر دونوں گئے, اور جیسے حجرے میں داخل ہوئے تو بابا فرید اس وقت ریاضت میں تھے, عبادت اور ریاضت میں. اٹھنا چاہا, اٹھ نہ سکے. ایک طرف سے بابا قطب نے پکڑا, ایک طرف سے غریب نواز نے پکڑا, ان کو کھڑا کیا, اٹھایا اور ہاتھ ایسے بلند کر کے کہا اے اللہ فرید کو قبول فرما دے. غیر سے آواز آئی اے معین الدین اور قطب الدین میں نے تمہارے فرید کو قبول فرما لیا اور اپنے محبوب ترین بندوں میں شامل فرما لیا. اب اتنی منزل پار کرانے کے باوجود بھی وہ پیر کی خدمت ہی کرتے رہے. ایک دن دادا پیر کا عرس آیا, یعنی غریب نواز کے پیر و مرشد حضرت خواجہ عثمان ہارونی کا. تب یہ بابا قطب کے ہوئے دادا پیر, تو کہا فرید کا کیا, کہا دادا پیر کا عرس آ گیا ہے, کوئی حلوہ ولوہ لیا ختم دے آتے ہیں. تو کہا ٹھیک ہے, اب بازار میں نکلے. اب ہمارے جیسے لوگ بھی جاتے ہیں, جیسے سعید بابو بولے کہ دو تین ٹھنڈے کی بوتلیں لیا, تو ہمارا اور آپ کا کوئی مزاج بن جاتا ہے, کسی دوسرے کو دیکھ کر ہم اسی پہ مشغول ہو جاتے ہیں. سعید بابو کا آرڈر بھول جاتے ہیں. جیلانی بابو کہے نا کہ ڈھیبر سے میری گاڑی لے آ, بیچ راستے میں کوئی مل جائے ہم بھول جاتے ہیں کہ جیلانی بابو نے یہ حکم دیا. یہ ہماری اور آپ کی محبت ہے, لیکن آپ بڑی محبت کرتے ہیں, لیکن ہم کبھی نہ کبھی دھوکہ کھائی جاتے ہیں. یعنی ہمارا اور آپ کا عشق یہی ہے, لیکن یہ بڑے بڑے دل کے رسوخ اور بادشاہ ہوتے ہیں, معاف بھی فرما دیتے ہیں. لیکن جیسے بابا فرید بازار میں پہنچے نا تو ایک آواز بلند ہوئی, اور وہ آواز یہ تھی ایک ڈولی نکل رہی تھی اور ایک بندہ آواز دے رہا تھا آج جو اس بزرگ یعنی یہ نجم الدین صغرا کا چہرہ دیکھے گا جنتی ہو جائے گا. نجم الدین صغرا کا چہرہ دیکھے گا جنت جائے گا. نجم الدین صغرا کا چہرہ دیکھے گا جنت جائے گا. دکان پہ کھڑے ہیں حلوہ لینے کے لیے بابا فرید. جب آواز سنی نا تو حلوائی والے سے کہتے ہیں کہ اندر جگہ ہے, گوڈاؤن ہے اندر. کہا ہاں, کہا میں اندر چھپنا چاہتا ہوں. کہا کیوں, کہا وہ ڈولی پبلک کے ساتھ آ رہی ہے تو وہ گزر جائیں, اس کے بعد باہر نکلوں گا. کہا آپ نجم الدین کبرا کو دیکھیں گے, یہ صغرا کو دیکھیں گے نہیں؟ لوگ دیکھنے کے لیے دوڑ رہے ہیں اور آپ دیکھیں گے نہیں, کیا جنت نہیں جانا؟ کہا یہ فلسفہ میں تجھے نہیں سمجھا سکتا, تیرا کام ہے حلوہ بیچنا. یعنی یہ پیری مریدی کا فلسفہ سب نہیں سمجھ سکتے. کہا تو اپنا حلوہ بیچ, مجھے جانے دے. اندر چھپ گئے, اور جیسی وہ ڈولی گزر گئی وہ پیر صاحب بھی گزر گئے. اس کے بعد باہر آئے, اللہ اللہ حلوہ کا پیکٹ لیا, سیدھے گئے اپنے پیر و مرشد بابا کی بارگاہ میں پیش کیا. جیسی دیر ہو گئی تھی نا تو فرمایا فرید ایک حلوے کی دکان سے یہاں تک آنے میں اتنی دیر؟ تو ہاتھ جوڑے, کہا حضور معافی چاہتا ہوں. کہا کیوں؟ کہا وہاں سے ایک ڈولی گزر رہی تھی, جلوس نکلا تھا. کہا پھر؟ کہا اس سے آگے آگے اعلان ہو رہا تھا جو بھی ان کا چہرہ دیکھے گا نا جنت جائے گا, جو بھی ان کا چہرے کا دیدار کرے گا نا جنت جائے گا. تو کہا اچھا اس بھیڑ میں تو بھی آ گیا ہوگا اور چہرہ دیکھنے کے لیے چلا گیا ہوگا. اللہ اکبر, محبت ہونا تو پھر ایسی محبت. کہا حضور نہیں. کہا تو کہا وہ اعلان ہو رہا تھا تو میں چھپ گیا تھا دکان میں, تو کہا تو جنت نہیں جانا چاہتا تھا, دیکھنے کا چہرہ جنت جاتا. تو محبت کا اظہار کرتے ہوئے بابا فرید کہتے ہیں کہ حضور میں نے ہاتھ نجم الدین صغرا کو نہیں دیا ہے, قطب الدین بختیار کاکی کو دیا ہے. یعنی مجھے جنت لینی ہے تو آپ کے ہاتھ سے لینی ہے, مجھے تو ان سے نہیں لینی ہے. جب یہ محبت کا اظہار دیکھا نا تو انعام کتنا بڑا تھا. ارشاد فرمایا, کہا فرید آج تو نے میرا دل راضی کر دیا ہے. آج کے دن نجم الدین صغرا کے لیے یہ اجازت تھی اللہ کی طرف سے, جو بھی ان کا چہرہ دیکھتا یقیناً جنت جاتا, لیکن تو نے صرف میری محبت کی خاطر ان کا مکھڑا نہیں دیکھا نا. کہا نہیں. کہا سن تجھے قطب الدین بشارت دے رہا ہے, یہ بشارت پیر دے سکتا ہے. فرمایا تجھے بشارت دے رہا. کہا کیا؟ کہا جب تک تو زمین پر زندہ رہے گا, تڑپ کے بولیں گے سبحان اللہ, جب تک تو زمین پر زندہ رہے گا اور جو بھی تیرا چہرہ دیکھے گا ہر دیکھنے والا جنت جائے گا. اور فرمایا سن تیرے وصال کے بعد تیرے مزار پر ایک دروازہ بنے گا جسے جنتی دروازہ کہا جائے گا. قیامت تک تیرے دروازے سے جو بھی گزرتا رہے گا میرا مولا اسے بھی جنت کی سرٹیفکیٹ عطا فرمائے گا.
یعنی پیر نے یہ بشارت دی. آج بھی پاکستان پاک پٹن میں بابا فرید کے دروازے پر آج بھی یہ شان ہے, جو ان کے دروازے سے گزر جاتا ہے اللہ اسے جنت کا سرٹیفکیٹ عطا فرماتا ہے. اور آج الحمدللہ ہم لوگ ہندوستانی ہیں, ہمیں دادا پیر کا جنتی دروازہ ملا. یعنی غریب نواز کے دروازے پر آپ دیکھیے بھیڑ لگ جاتی ہے. میں نے کہا یہ لوگوں کی بھیڑ کیوں ہے؟ تو کہا مولانا بڑی آسانی سے جنت ملتی ہے. یعنی یہ کوئی اعتراض بھی کر سکتا ہے, جیسے کہ ہم یہاں الحمدللہ یہاں تو سب سنی ہے, لیکن اگر کوئی بائی چانس کوئی سرفرا ملے نا کٹ ملا یعنی وہاں بھی دیوبندی تو یہ بھی پوچھ لیتا ہے. ایک بزرگ تھے پرانے زمانے کے, وہ اجمیر شریف سے واپس ہو رہے تھے ٹرین میں سے, بات چیت ہوئی تو کہا کہاں سے آ رہے ہیں؟ تو کہا کہ اجمیر شریف سے. تو کہا اچھا, کہا تو جنتی دروازے سے بھی گزرے ہوں گے؟ ہاں ہاں. جب یہ کہا نا کہ ہاں جنتی دروازے سے گزرا ہوں تو سونگنا شروع کر دیا. کون؟ وہ وہابی سونگ رہا ہے. کیا ٹٹول رہا؟ ٹٹول نہیں رہا ہوں, سونگ رہا ہوں. کہا کیا سونگ رہا؟ آپ نے ابھی کہا نا کہ جنتی دروازے سے گزرا ہوں, اور آپ کا وجدان یہ ہے کہ جو جنتی دروازے سے گزر جاتا ہے وہ جنت جاتا ہے, یعنی جنتی ہے. تو میں سونگ رہا تھا کہ آپ سے جنت کی خوشبو آتی ہے کہ نہیں, کیونکہ حضور نے فرمایا جنت کی خوشبو 500 سال کے راستے پر آئے گی. میں تو قریب سے سونگ رہا ہوں, جنت کی خوشبو تو نہیں آتی. وہ بزرگ بھی بڑے پہنچے ہوئے تھے, ارشاد فرمایا بے وقوف. کہا کیا؟ کہا تو نے آدھی حدیث ہی سنی ہے نا؟ کہا ہاں. کہا آدھی حدیث یہ ہے کہ جنتی میں سے جنت کی خوشبو آتی ہے, لیکن پوری حدیث یہ ہے کہ جہنمیوں کو جنت کی خوشبو نہیں آتی. یعنی تیرا یہ ٹٹولنا یہ مشکل ہے, تو مت ٹٹول. ایسے اعتراض آج بھی لوگ جنتی دروازے پر کر سکتے ہیں, لیکن بابا فرید کا جو جنتی دروازہ تھا نا, اس زمانے میں لوگوں نے اعتراض کیا. ایک قادری شہزادہ دلی کی سرزمین سے وہاں پاک پٹن پہنچتا ہے اور لوگوں کی بھیڑ جمع ہے. پوچھا کیا بات ہے؟ کہا یہ بابا فرید کے دروازے پر لوگوں کا اعتراض ہے کہ یہ جنتی دروازہ ہے, تو اس کا ثبوت کہاں ہے؟ اللہ اکبر. وہ قادری بزرگ جو آئے تھے نا, انہوں نے کہا کہ اگر کوئی مشاہدہ کرنا چاہتا ہے تو میرے سامنے آئے. اب ظاہر سی بات ہے اعتراض کرنے والے ضرور تھے, لیکن کوئی سامنے نہیں آئے, کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ غوث پاک کا بیٹا ہے. یعنی ان کا جلال اتنا بھاری ہوتا ہے کہ کوئی سامنے نہیں جاتا. ارے صدیوں کے بعد شفیع میاں بابا کے سامنے کسی کی زبان نہیں کھلتی. یعنی یہ قادری فیضان ہے جو جلال اور روب منتقل ہوتا آ رہا ہے. انہوں نے کہا کوئی ہے جو اعتراض کرے, تو کوئی بولا تو نہیں, لیکن یہ خاموشی پر آپ نے اس کا جواب دینا مناسب سمجھا, اس لیے کہ کہیں کوئی لوگ دل میں نفاق نہ رکھ لیں, یعنی دل ہی دل میں پڑتے نہ رہے. آپ نے فرمایا کوئی بولنے کے لیے تیار ہے؟ سب خاموش ہے. آپ نے فرمایا اس کا ثبوت یہ قادری شہزادہ دے گا. تو کہا حضور اس کا ثبوت کیسے ملے گا؟ آٹا منگواؤ. آٹا منگوایا, گوندا گیا. گوندنا سمجھتے نا, باندھنا. وہ گوندا گیا جیسے روٹی کے لیے گوندتے ہیں. جب بالکل آٹا تیار ہو گیا, آپ نے فرمایا اس آٹے کے برتن کو لے کر یہ جنتی دروازے سے گزرو. ایسے گزارا, پھر واپس آئے, پھر گزارا, پھر واپس آئے. ایسے 3 بار ہوئے. اور جب آئے گئے اس کے بعد فرمایا یہاں گرم توا ڈالو. گرم توا تیار کیا گیا, اور جیسے ہی وہ سگڑی لگ گئی وہ توا لگ گیا. انہوں نے کہا یہ آٹا ہے نا, آگ کی فطرت ہے کہ وہ اس کی حیت تبدیل کر دیتی, یعنی بدل دیتی ہے. اب یہ روٹی کے ٹکڑے کی طرح بنا بنا کر اس پر ڈالنے لگے. خدا کی قدرت کا کرشمہ دیکھیں, 3 بار جنتی دروازے سے نکلا ہوا ہے آٹا. ہاں جی واسے میں آپ آٹا تمہاری اجے مزار شریف سے, یہ آٹا ہے نا, یہ بڑا کام کھا ہے. ایک آدھ آٹا لگایا کرو کبھی درگاہوں پر, اس لیے کہ جو مزارات میں سوئے ہوئے وہ ہماری تقدیروں کے فیصلے کرتے ہیں. کبھی کبھی ایک چکر بھی نسلوں تک فائدہ دیتا ہے. یہ 3 بار خالی آٹا نکالا گیا تھا, لیکن آگ اثر نہیں کر رہی تھی. وہ قادری شہزادے بزرگ فرماتے ہیں لوگوں یہ اس بات کا بین دلیل ہے کہ بابا فرید کے دروازے سے نکلنے والے آٹے پر یہ دنیا کی آگ اثر نہیں کر سکتی. اگر کوئی سچا چشتی, سچا قادری غلام بن کر اگر اس دروازے سے گزر جائے تو جیسے یہ آٹے پر آگ اثر نہیں کرتی, جہنم کی آگ بھی اس امتی پر اثر نہیں کرے گی. تو یہ جب بابا فرید کے دروازے کی یہ شان ہے تو سلطان الہند غریب نواز کے دروازے کا عالم کیا ہوگا. اور جاتے جاتے ایک آخری بات, پیر و مرشد سے محبت ہونا تو پھر ٹوٹ کرو. اب آپ کہیں گے کہ برکاتی ہم لوگ تو محبت کرتے ہیں, آپ کی محبت کو میں سلام کرتا ہوں, لیکن محبت جن لوگوں نے کی ہے نا ان کی ایک بات بتا رہا ہوں. کائنات میں ایک بہت بڑا نام ہے, پوری دنیا نے سنا ہے, جسے حضور مخدوم سمنانی کہتی ہے. یہ کائنات کی وہ عبقری شخصیت ہے جن کو اللہ نے محبوب یزدانی کے درجے پر فائز فرمایا, اور شب قدر جس کا ہمیں کل انتظار ہے
اسی شب قدر اللہ نے انہیں خطاب جہانگیریت سے مالا مال فرمایا. یہی وہ شب قدر ہیں جن میں اللہ رب العزت نے انہیں غوث العالم کی منزل پر فائز فرمایا. یہ 3 خطابت قدرتی طور پر ان کے پیر و مرشد کے حوالے سے انہیں میسر ہیں، لیکن اتنی بڑی شخصیت ہے کہ کائنات میں 6 حصہ، اب جو میری بات اگر سمجھ رہے ہیں، دنیا میں جو آبادی ہے نا سمندر سے جو باہر ہے وہ کم و بیش 4 حصے میں ہے. یعنی یہ خشکی جس کو کہتے ہیں جو زمین سطح ہے، 6 گنا پبلک سمندر میں رہتی ہے. 6 گنا سمندر میں رہتی ہے، یعنی یہ 4 گنا ہے، یہ 6 گنا ہے. یہ 6 گنا پبلک پر اگر آج بھی کسی کی روحانی حکمرانیت ہے، دنیا اس سے مخدوم پاک کہتی ہے. یعنی یہ ان کے مرید سمندر میں بھی بستے ہیں، اتنی بڑی شخصیت ہے. ایک بار کا واقعہ ہے کہ کسی علاقے سے گزر رہے تھے تو وہاں ایک جسٹس نے ان کا چہرہ دیکھ لیا، اور جیسے ہی مخدوم پاک کا چہرہ دیکھا نا تو دیوانے ہو گئے اور کہا کہ حضور میں نے شیخ تو بہت دیکھے ہیں لیکن آپ جیسا کسی کو نہیں دیکھا. اب صدیوں کے بعد بھی خانوادے کے لوگ آتے ہیں تو ان کا چہرہ اتنا منور ہے، مجھے بتاؤ صدیوں پہلے مخدوم پاک کے چہرے کی کیفیت کیا رہی. تو کہا حضور مرید بنا دیں، مرید بنا. اور جیسے مرید بنایا نا تو کہا کہ تشریف لے جائیں. تو کہا حضور نہیں، اب ارادہ تو یہی ہے کہ زندگی بیتے تو آپ کے ساتھ ساتھ بیتے ہیں، یعنی خدمت کرتے ہے. جج یعنی جس کو اپنی بھاشا میں یوں کہتے ہیں جسٹس، یعنی لوگوں کے فیصلے کرنے والا، لیکن اس نے اپنی زندگی کا فیصلہ یہ کر لیا، کہا یہی سب کچھ فیصلے ہو سکتے ہیں. تو کہا حضور مجھے آپ کی بارگاہ میں رکھ لیں. ایک زمانے تک رکھا. مصنفین نے لکھا ہے کہ 7 سال تک وہ جج صاحب جو تھے نا وہ مخدوم پاک کے ساتھ ساتھ رہے، اور 7 سال تک ان کا امتحان لیا. اب یہ 7 سال کوئی چھوٹے موٹے تو دن نہیں ہے نا، 7 سال گزر گئے. اور جب 7 سال گزرے نا تو ایک دن وہ خود سوچنے لگے. کون؟ وہ جج صاحب. کہا کہ شاید تیرے دل میں وہ وسعت نہیں ہے، ورنہ یہ وہ مرد کلندر ہیں کہ ان کی بارگاہ میں رہتے رہتے بلیاں بھی ولی بن جاتی ہیں. یعنی ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے کہ اگر ہم کو کچھ نہیں مل رہا ہے نا تو یہ پیر کا قصور نہیں ہوتا، یہ ہماری کوئی غلطی ہے جو نل رہی ہوتی ہے وہ فیضان کو آنے سے. اپنی غلطی درست کر لو گے آٹومیٹک پیر کا فیضان برسنا شروع ہو جائے گا. انہوں نے اپنے آپ پر غور کیا، کہا کہ یار جج تیری کوئی فالٹ ہے، یعنی تو کہیں نہ کہیں نقص اپنے اندر پا رہا، ورنہ یہ وہ شخصیت ہے جن کی بارگاہ میں جانوروں کو بھی ولایتیں بانٹی جاتی ہو تو انسانوں کو تو بہت درجے دیے جاتے ہیں. 7 سال بیت گئے، تیرا کام نہیں ہوا. یہ سوچتے سوچتے خیمے کے اندر اسی سفر میں کہیں لیٹ رہے تھے، اچانک دیکھا کہ خیمے کے دروازے پر تھوڑی نورانیت چھٹی، اجالا ہوا. ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی شخصیت آ رہی ہے. اس نے آنکھیں مسلی دیکھا نا تو دروازے پر ایک پرقد شخصیت کھڑی ہے اور چہرے انور، رخسار انور سے مطلب کرنیں برس رہی ہو. شعائیں دیکھی تو کہا حضور آپ کون؟ تو کہا جج صاحب پہچانا نہیں، تیرا پیر مخدوم اشرف سمنانی ہے. کھڑے ہو گئے، ہاتھ جوڑ لی. کہا حضور آپ کہاں؟ ہاں. کیا سوچ رہے ہو؟ لیٹے لیٹے. کہا حضور یہ سوچ رہا تھا 7 سال ہو گئے ابھی تک میں منزل پار نہیں کر سکا، تو میں اپنی غلطی پر اپنے آپ کو کوس رہا تھا کہ مجھ سے کچھ ہو نہیں سکا. قربان جائیں. اس وقت مخدوم پاک نے فرمایا فجر پہلی صف میں پڑھنا تیرا کام بن جائے گا. یعنی ایک بات کہی واپس ہو گئے. صبح ہوئی پہلی صف میں کھڑے تھے، فرمایا کہاں ہے وہ قاضی زادہ؟ ان کو کھڑا کیا، ایک نگاہ ڈالی نا تو ولایت کی اعلیٰ منزل پر فائز فرما دیا. لیکن یہ 7 سال کے بعد ولایت ملی، ولایت کی اعلیٰ منزل پر پہنچ گئے، پھر بھی پیر کا ساتھ نہیں چھوڑا، پھر بھی ساتھ رہے. اس لیے کہ مرید کے لیے قربانی دینا ضروری ہوتا ہے. اب اتنی قربانیوں کے باوجود بھی ساتھ نہیں چھوڑ رہے ہیں. اسی سفر میں جاتے جاتے ایک علاقے میں وہاں پہنچے مخدوم پاک جہاں حضرت سیدنا عبد الرزاق نور العین ان کی طبیعت خراب ہو گئی. اور جیسے طبیعت خراب ہو گئی تو کئی حکیموں نے، ڈاکٹروں نے علاج کرنا چاہا، کسی طرح فائدہ نہیں ہو رہا تھا. اور یہ جج صاحب بھی ساتھ میں تھے. تو حضور مخدوم پاک کے مریدوں نے یونان سے ایک ڈاکٹر بلایا اور کہا کہ شہزادے کا مطلب علاج کیا جائے. اور جب یونانی ڈاکٹر آیا نا تو اس نے کہا کہ ایک نسخہ میں جانتا ہوں اور میرے خیال سے وہ آپ نسخہ استعمال کرنے نہیں دیں گے، لیکن وہ نسخہ اگر استعمال کر لیا جائے تو بیٹے کو فائدہ ہو سکتا ہے. مخدوم پاک نے فرمایا بول وہ نسخہ. اس نے کہا زندہ انسان کا گوشت چاہیے. سمجھ رہے نا، یعنی جو جسم ہوئے جو ٹکڑوں کپی نے گوشت کپی، اب یہ زندہ انسان کا گوشت چاہیے اور اس کا خون چاہیے. تو مخدوم پاک نے فرمایا کہ شریعت ہمیں اس کی اجازت نہیں دیتی، اس لیے میں یہ کام تو نہیں کر سکتا. تو کہا تو آپ کے بیٹے کو شفا نہیں مل سکتی.
کا شفا دینا دوا کا کام نہیں ہے، اللہ کی قدرت کا کمال ہوگا۔ مجھے یہ نسخہ استعمال نہیں کرنا۔ مخدوم پاک نے صراحت کے ساتھ منع کر دیا۔ اب یہ ڈاکٹر صاحب اپنے خیمے میں، مخدوم پاک اپنے خیمے میں، شہزادے اپنے خیمے میں۔ یہ بات اس مرید نے سن لی جو 7 سال کے بعد کامل کا آزمائشوں سے گزارا گیا۔ اب قدر کتنی ہوئی؟ رات کے سناٹے میں وہ سب سو گئے، وہ خود اٹھے، ڈاکٹر کے خیمے میں گئے اور اس حکیم کو اٹھایا، کہا چل۔ خیمے سے باہر نکال کر جنگل میں لے گئے اور جنگل میں لے جا کر انہوں نے اپنی آستین کھولی، اندر سے ایک چھری نکالی اور اپنا جو سیدھا ہاتھ تھا نا، الٹے ہاتھ میں چھری لی اور یہاں سے ایک جھٹکا دیا، اپنا سیدھا بازو پورا کاٹ کر اس حکیم کے حوالے کر کے کہتے ہیں لے، یہ میرے زندہ گوشت کا خون بھی ہے اور زندہ گوشت بھی ہے، نسخہ راتوں رات تیار کر، راتوں رات میرے پیر کے صاحبزادے کے لیے استعمال کر۔ فجر کی پہلی صف میں نور العین کو یہ مرید دیکھنا چاہتا، یعنی پیر کی خوشی کے لیے اپنا ہاتھ کاٹا اور دیا، راتوں رات نسخہ بنا، استعمال ہوا۔ فجر کی اذانیں ہوئی نا تو صف اول میں جب حضرت مخدوم پاک مصلی امامت پر پہنچے نا تو تکبیر دینے کے لیے نور العین کھڑے تھے۔ جب بیٹے کو دیکھا تو دل باغ باغ ہوئے گا، نماز سے سلام پھیرا نا تو بیٹے سے پوچھا، بیٹے اچھا کیسے ہو گیا؟ حضور اللہ نے شفا دے دی۔ کیسے؟ رات میں وہ نسخہ استعمال ہوا ہے نا، وہ نسخہ تو میں نے منع کر دیا تھا ڈاکٹر سے کہ ہم کسی انسان کا خون نہیں باتے، یعنی نہیں دے سکتے، اللہ کی ملکیت ہے، تو یہ گوشت دیا کس نے؟ اب وہ تو نہیں پتا، لیکن ڈاکٹر کو بلایا، کہا تجھے خون کس نے دیا، یہ گوشت کس نے دیا؟ کہا مجھے بھی پتا نہیں، رات کے سناٹے میں کوئی میرے خیمے میں آیا تھا، جنگل لے گیا، اپنا ہاتھ کاٹ کر میرے حوالے کیا۔ جیسے یہ کہا نا کہ کسی نے ہاتھ کاٹ کر دیا، مخدوم پاک نے اسے نگاہیں جھکائی، ارشاد فرمایا ہو نہ ہو یہ جج قاضی زادے کا کام ہو سکتا ہے۔ یعنی فوری طور پر رجحان ان کا، حالانکہ مرید بہت تھے لیکن نام اس کا لیا، پتہ یہ چلا پیر کی نگاہیں انتخاب کر لیتی ہے کہ کام کسے کرانا ہے۔ اور میں نے سنا یہ پہلے اس میں ہم شرکت کر رہے ہیں، میں امید کر سکتا ہوں تمام سندھی برادروں سے اور ان تمام شہزادوں سے کہ الحمدللہ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہر سال اتنا شاندار جلسہ ہونا چاہیے، اس لیے کہ جس پیر و مرشد نے ہمارا ایمان بچایا، ہمارا اعتقاد بچایا، ہماری نسلوں کے لیے اتنی بڑی قربانیاں دی ہے کہ وہ پورا رمضان اپنے وہاں نہ ٹھہرتے ہوئے یہاں آ کر تشریف فرما ہوتے اور سب کو افطاریاں کرواتے اور ہمارے بچوں سے اتنا پیار کرتے اور اپنی قربانیاں انہوں نے پیش کی ہے۔ لوگوں ان کے نام پر جو بھی خرچ کرو گے نا کم نہیں ہوگا، ان کے فیضان سے اللہ ڈائریکٹ حضرت عثمان غنی کے خزانے سے تمہارے کنیکشن جوڑ دے گا اور اللہ اتنی برکتیں دے گا کہ دنیا اس کا تصور نہیں کر سکتی۔ سنو، مخدوم پاک نے فرمایا، کہا یہ قاضی زادے کا کام ہو سکتا ہے، بلاؤ۔ اور جیسے بلانے کے لیے خیمے میں گئے نا تو ایسا لرزے۔ لوگوں نے پوچھا خوش نصیب ہو کہ بلائے گئے ہو؟ کہا لرز اس لیے رہا ہوں کہ میں نے ہاتھ جو پیر کے ہاتھ میں دے دیا تھا نا، کہا ہاں، کہا وہی ہاتھ میں نے کاٹ ڈالا ہے۔ اگر پیر نے پوچھ لیا کہ تو یہ ہاتھ تو مجھے دے چکا تھا، تو نے میری اجازت کے بنا کاٹا کیوں؟ یعنی یہ احتساب ہے۔ اسی وقت وہ لرزتے کانپتے جب بارگاہ میں حاضر ہو گئے نا تو مخدوم پاک نے فرمایا، قاضی زادے آج تو نے جنید بغدادی کے مریدوں کی یاد دلا دی ہے۔ یعنی یہ کہا تو نے مریدوں میں جنید بغدادی کے مریدوں کا کردار ادا کیا ہے، کیا تو چاہتا ہے کہ دوبارہ وہی ہاتھ مجھے دوبارہ مل جائے؟ انہوں نے اپنی اسے گردن جھکا لی، یعنی اشارہ یہ تھا کہ حضور آپ جو چاہے کر سکتے ہیں، میں تو غلام تھا، میں نے غلامی کا ثبوت دے دیا، اب آپ کو جو کرنا ہے وہ کریں، بس اتنا سنانا۔ تو مخدوم پاک نے اور گردن جھکائی، مراقبہ کیا، نگاہیں اٹھائی، کہا قاضی زادے قریب آ جا، بالکل سامنے کھڑا کیا، سورہ یاسین کی ایک آیت پڑھی، انگلی کا اشارہ کیا۔ کائنات نے یہ دیکھا جتنے فجر کی نماز میں لوگ بیٹھے تھے دیکھ رہے تھے کہ انگلی کا ابھی اشارہ کیا ہوا، اللہ نے دوبارہ ایسا ہی ہاتھ اس قاضی زادے جج کو دوبارہ عطا فرما دیا۔ یعنی دوبارہ وہ ہاتھ عطا فرما کر پیر نے یہ بتا دیا، میرے بچوں کے لیے جو خرچ کرتے ہیں میں اس کا احسان رکھتا نہیں، اسے دنیا میں ہی واپس کر دیتا۔ اور یہ ہماری اور آپ کی خوش نصیبی ہے کہ ہم سلسلہ قادریہ سے جڑے ہوئے ہیں۔ ڈیرہ والے سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ کا پورا خاندان سلسلہ قادریہ سے تعلق رکھتا ہے، اور یہ اتنا بڑا سلسلہ ہے کہ پوری کائنات میں اگر سب سے زیادہ مریدین اور معتقدین پائے جاتے ہیں تو وہ سلسلہ قادریہ کے پائے جاتے ہیں۔ اور اس سلسلے کی شان یہ ہے کہ ان کے صاحبزادوں سے آپ وابستہ، آپ یہی سمجھ رہے ہیں کہ خالی ڈیرہ والے سرکار سے وابستہ ہے، نہیں۔ جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ کو کسی نے خواب میں دیکھا تھا جو قادری مرید تھا۔ جنید بغدادی ایک ٹیلے پر بیٹھے اور بیٹھے بیٹھے سب کی چٹھیاں لے رہے ہیں، ایسے آسمان میں پہنچا رہے ہیں۔ وہ قادری مرید کہتا ہے میں خواب میں وہیں کھڑا تھا،
تو انہوں نے کہا لا تیری چٹھی. کون؟ جنید بغدادی. اور یہ جنید بغدادی 250 سال پہلے غوث پاک کے ہیں، یعنی پیر و مرشد میں ان کا نام ہے. وہ جنید بغدادی قادری مرید سے یوں فرماتے ہیں لا تیری چٹھی اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دوں. وہیں مرید کھڑے کھڑے ایسے مسکرایا اور کہا کہ حضور میں شیخ عبد القادر جیلانی کا مرید ہوں، یعنی غوث پاک کا مرید ہوں. آپ جس کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں یعنی اللہ تک رسائی کروا رہے ہیں، کیا میرا پیر اس کرسی پر نہیں بیٹھا ہے؟ تو جنید بغدادی خواب میں کہتے ہیں ہاں ہاں شیخ عبد القادر جیلانی اسی طرح کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں. تو وہ قادری مرید کہتا ہے تو مجھے آپ کو چٹھی دینے کی ضرورت نہیں، میرے لیے میرا پیر کافی ہے، یعنی میں انہیں چٹھی دوں گا. اور یہ غوث پاک کا ظاہری دور تھا. خواب رات میں دیکھا، فجر کی نماز میں جیسے ہی بجبے میں آیا نا، غوث پاک نے سلام پھیرا. وہ مرید بیٹھا تھا چھلی صف میں. ابھی وہ کھڑا ہو کر کچھ کہتا نا، اس سے پہلے غوث پاک فرماتے ہیں پہلی صف میں آ جاؤ اور چٹھی میرے ہاتھ میں دے دے. یعنی یہ رات میں خواب دیکھ رہا ہے جنید بغدادی کا. یہاں غوث پاک نماز کے بعد فرماتے لا لا تیری چٹھی دے دے. اور فرمایا سن، وہ جنید بغدادی تھے، انہوں نے کہا نا، کہا کہ تیرا پیر بھی اسی کرسی پر ہے، آنے والی نسلوں کو پیغام دے دینا کہ یہ کرسی پر شیخ عبد القادر جیلانی کل بھی بیٹھا ہوا تھا، آج بھی بیٹھا ہوا ہے اور صبح قیامت تک بیٹھا رہے گا. قیامت تک جتنے مرید میرے آئیں گے، میری نسلوں کے مرید آئیں گے، وہ مجھ تک رسائی کر سکے یا نہ کر سکے، میری نسلوں سے جڑے ہوئے رہیں گے. وہ جڑیں گے تو سیدی سرکار شفیع میاں سرکار سے نام لکھا جائے گا شیخ عبد القادر جیلانی کے رجسٹر میں، ان کے دفتر میں. اور غوث پاک فرماتے ہیں میرے مریدوں کے لیے اللہ نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے کہ عبد القادر جیلانی اس وقت تک قدم نہ ہٹائے گا جب تک کہ سارے مریدوں کو جنت میں نہ داخل کر دے گا. اتنے بڑے سلسلے سے آپ وابستہ ہیں اور آپ نے یہ جو انتظام کیا ہے، اللہ کی عزت کی قسم آپ کی محبتوں کا ثبوت ہے. ان شہزادوں سے جو آپ کا پیار ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ ہماری آنے والی نسلوں کو بھی اسی طرح اہل بیت سے محبت عطا فرمائیں، اہل بیت کا سچا اور پکا عاشق بنائیں، اور جب تک جئیں اہل بیت اور اہل بیت اطہار کے گون گاتے ہوئے جئیں. قلندر لاہوری کہتے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.